الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى في موضع آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی تیری رحمتوں کا امیدوار آیا ہوں یا الہی تیری رحمتوں کا امیدوار آیا ہوں منہ چھپا کے کفن سے شرمسار آیا ہوں بوجھ گناہ نے چلنے نہ دیا مجھ کو پیدل اس لیے تو کندھوں پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ میرے واجب احترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دعائے خالق کائنات رب السماوات والارض سے کہ اللہ تبارک و تعالی معاجز کے اس مختصر وقت میں حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کر اور سمجھ کر مجھے اور آپ حضرات کو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ مبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے دعا کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ دعا کی کیا اہمیت ہے، دعا کے اندر رب تعالیٰ نے کتنی ہی تاثیر رکھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقدیر کو بدل کے رکھ دے، صرف اور صرف ہے تو صرف یہی ایک دعا ہے جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ حضرات کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی۔ آج بھی کچھ اس دعا کے حوالے سے کہ ہم 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کا جو طریقہ میرے پیغمبر نے بتلایا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر نے وضو کے ہر اعضاء کے دھونے کے وقت کی بھی میرے پیغمبر نے دعا ارشاد فرمائی اور آپ حضرات کے سامنے بھی آج اس وضو کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ آپ حضرات کے سامنے آج میں ذکر کروں گا۔ اگر دعا انسان کو یاد نہیں ہو سکتی عربی الفاظ کے اندر تو اس دعا کا مفہوم انسان ضرور یاد رکھے۔ جس وقت وضو کیا کرے اس وقت اپنی زبان سے کم از کم یہی دعا کا مفہوم اس وقت مانگ لیا کرے جس وقت وضو کرے، کیونکہ وضو کے اندر میرے پیغمبر نے جو دعائیں بتلائی ہیں اگر انسان کو اور دعاؤں کے مانگنے کا موقع نہ بھی مل سکے تو یہ دعائیں جو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی اگر یہی دعائیں مانگتا ہے انسان اور اگر کسی وقت بھی یہ دعائیں قبول ہو جائے تو انسان کے لیے گویا کہ یہی دعائیں نجات کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کے لیے یہ دعائیں کافی ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے پیغمبر نے عجیب ہی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس وقت آدمی کلی کرے تو اس وقت یہ دعا پڑھے اللہم
أعني على تلاوة ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على تلاوة ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرمانا اپنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور ذکر کرنے کی اور اچھی عبادت کرنے کی مجھے تو ہی توفیق عطا فرمانا. اللهم أعني على تلاوة ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذکر کرنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرمانا, شکر ادا کرنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرمانا, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اچھی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا. اور اگر آپ کے الفاظ یاد نہیں ہوتے تو یہ ترجمہ اس وقت اپنی زبان سے پڑھ لیا کرے, اس مفہوم کو پڑھ لیا کرے. یہ دعائیں کافی ہیں انسان کے لیے. اور جس وقت ناک کے اندر پانی ڈالے تو اس وقت یہ دعا مانگے, اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنہ. اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے مجھے محروم نہ کرنا. اور یہ دعا جس وقت ناک کے اندر پانی ڈالے اس وقت یہ دعا مانگ لیا کرے, اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنہ. اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے محروم نہ کرنا. اور جس وقت اپنا چہرہ دھوئے تو اس وقت یہ دعا مانگے, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ کل قیامت کے دن میرے چہرے کو بھی سفید بنانا, تر و تازہ رکھنا. یوم تبیض وجوہ, جس دن بعض چہرے تو سفید ہوں گے اپنے نیک اعمالوں کی وجہ سے, وتسود وجوہ, اور بعض چہرے اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے. تو یہ منہ دھوتے وقت اس وقت یہ دعا مانگ لیا کرے, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اور اس کے بعد اس وقت اپنا دایاں بازو دھوئے تو اس وقت یہ دعا مانگے, اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اللہ کل قیامت کے دن مجھے امانت دینا تو مجھے سیدھے ہاتھ کے اندر دینا, دائیں ہاتھ کے اندر دینا. وحاسبنی حسابا یسیرا, اور میرا حساب کتاب لینا تو آسانی کے ساتھ حساب کتاب لینا. اور جس وقت بایاں بازو دھوئے تو اس وقت یہ دعا پڑھے, اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. اللہ میرا معلوم مجھے میرے بائیں ہاتھ کے اندر بھی نہ دینا اور میری پشت کے پیچھے سے بھی نہ دینا, کیونکہ فرشتے گنہگار آدمی کا آواز جب اس کو پیش کریں گے تو اس کے بائیں ہاتھ کے اندر دیں گے. اور کچھ ایسے گنہگار ہوں گے جن کے امانہ ایسی جگہ پر ان کو دیا جائے گا کہ فرشتے اس کے سینے پہ سے ہاتھ کو داخل کر کے ان کی پشت کے پیچھے سے نکال کر 500 کو امانہ دیا جائے گا. اس وجہ سے جس وقت ہی اپنا بایاں بازو دھوئے تو ہی دعا مانگے, اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. اور اس کے بعد جس وقت سن کا مسئلہ کرے تو اس وقت یہ دعا مانگے, اللہم اغفرنی
تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنا سایہ نصیب کرنا جس وقت کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تیرے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس وقت مجھے اپنا سایہ نصیب کرنا. اور اس کے بعد اس وقت اپنے کانوں کا مسح کرے، اس وقت یہ دعا مانگے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دینا جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں، پھر اچھی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس وقت گردن کا مسح کرے تو اس وقت یہ دعا مانگے اللہم وشنی برحمتک، اللہم وشنی برحمتک. اللہ مجھے اپنی رحمت کے اندر مجھے ڈھانپ لے. اور اس کے بعد اس وقت اپنا دایاں پاؤں دھونے کا ارادہ کرے، دایاں پاؤں دھوئے تو اس وقت یہ دعا مانگے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. اللہم ثبت قدمی، اللہ مجھے ثابت قدمی عطا کرنا. اللہم ثبت قدمی علی الصراط، مجھے پل صراط کے اوپر ثابت قدمی عطا کرنا. اور کیونکہ ایسا منظر ہوگا کہ اس وقت گناہگار اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گرے ہوں گے. اس وجہ سے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس وقت اپنا دایاں پاؤں دھوئے تو اس وقت یہ دعا مانگے اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اے اللہ مجھے ثابت قدمی عطا کرنا پل صراط کے اوپر یوم تزل فیہ الاقدام، کہ جس دن کے اندر لوگوں کے پاؤں اپنے گناہوں کی وجہ سے پھسل جائیں گے. اور اس کے بعد اس وقت بایاں پاؤں دھوئے تو اس وقت یہ دعا مانگے اللہم اجعلنی سعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللہم اجعلنی سعیا مشکورا، اللہ میری تمام کمائی کے اندر کوئی قدردانی اختیار کرنا. اور میری دنیا کے اندر چاہے کمائی کر رہا ہوں، جہاں آخرت کے لیے کمائی کر رہا ہوں، اللہ اس کی قدردانی کرنا. اللہم اجعلنی سعیا مشکورا وذنبا مغفورا، اے اللہ میرے پھر گناہوں کو بھی معاف کر دینا. وتجارة لن تبور، اور مجھے ایسی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمانا جس کے اندر کبھی نقصان بھی نہ آ سکے. یہ دعا کتنی قیمتی دعائیں ہیں. وضو کے وقت اگر یہ دعا انسان مانگتا رہے، اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے تو ان کا مفہوم بھی یاد کر لے تو انسان کے لیے ہو سکتا ہے کسی وقت یہ دعا قبول ہو جائے تو انسان کے لیے نجات کے لیے دعائیں کافی ہیں. اس وجہ سے میرے عزیز سر دعا کے اندر رب تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. جو میں نے آیت پڑھی شروع کے اندر اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا. اس دنیا کے اندر جب انسان آ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر لگتے لگتے پھر رب تعالیٰ کو انسان بھول جاتا ہے اور آخرت انسان بھول جاتا ہے. گویا کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ گویا کہ ادھر ہی رہنا ہے. اور رب تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ انسان کے دل کے اندر دو چیزوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، مال کی اور اولاد کی. ورنہ یہی دو چیزیں جب ان کی محبت انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر آخرکار پھر انسان کو رب تعالیٰ کا دروازہ بھول جاتا ہے. رب تعالیٰ کے دروازے پر جب نہیں آتا اور اس دنیا کے اندر لگتے لگتے پھر آخرت کے اندر جب پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو منظر ہوتا ہے عجیب قسم کا منظر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پھر اس آدمی کے لیے اتنی افسوس ہوگا کہ انسان جتنا بھی سوچ وچار کرے گا کہ میں نے کیا کچھ کرنا تھا، کیا کچھ کر کے آیا، پھر کچھ نہیں کر سکے گا. وجہ کیا ہوگی؟ اس مال کی محبت کی وجہ سے. اور کہ مال
اولاد کی محبت کی وجہ سے جب انسان سے سجدے چھوٹ جائیں گے، جب سجدے چھوٹ جائیں گے، پھر اس وقت کے منظر کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس وقت پھر جنتی لوگ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے، ہم تو جنت میں چلے گئے اور تم دوزخ کے اندر کیوں چلے گئے؟ اور جس وقت انسان کے سامنے اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا، اس وقت انسان حیران پریشان ہوگا کہ ایک ایک دن کا جو کچھ بھی نہ کیا تھا سارا کا سارا محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال، یہ سب کچھ جو ہے اولاد، المال والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، صرف کیسے کیا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جب انسان اس کے اندر لگا رہے گا آخرت کو بھلا دے گا، جس وقت انسان قبر کے اندر دے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اس کے بعد اعمال نامہ قرآن کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، انسان گھبرائے گا اور کہے گا کہ کوئی چھوٹا سا گناہ اس جگہ نہیں چھپایا گیا، کوئی بڑا گناہ نہیں چھپایا گیا، سب کچھ اس جگہ محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا، بڑا عجیب منظر ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ کرنے پتہ نہیں کیا ہوگا، قبر کے اندر کیا ہوگا۔ میرا عزیز ساتھیو، قبر کی منظر بڑی مشکل منظر ہے، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے انتقال کے بعد رب تعالی کی دربار کے اندر دعا مانگتے تھے کہ رب العالمین مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا منظر تو دکھلا دیجیے، قبر کے اندر آپ نے اس کو کیسی جنت عطا کی ہے اور جنت کے اندر کیسے آپ نے اس کو محلات تیار کر کے دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی دعا مانگتے رہے، آخرکار عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی خواب کے اندر زیارت ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے جنت کے محلات کو دیکھا اور عجیب قسم کے محلات جنت کے اندر بنے ہوئے دیکھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے پھر پوچھا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی بتاؤ تو صحیح کیا کچھ بنا قبر کے اندر، کیا کچھ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جواب دیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی کو یہ جواب دیا کہ اگر رب تعالی کی ذات غفور الرحیم نہ ہوتی تو میں تو پھنس جاتا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پھر پوچھا کہ عمر بن عاص مجھے اتنا تو بتا دو، مجھے فوت ہوئے، میرا انتقال ہوئے کتنا دن ہو گئے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی اے امیر المؤمنین آپ کو انتقال ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عمر بن عاص آج 12 سال کے بعد حساب کتاب سے آج مجھے چھٹکارا ملا ہے۔ 12 سال تک عمر فاروق رضی اللہ تعالی حساب کتاب کے اندر مبتلا رہے،
جن کو دنیا کے اندر جنت کے ٹکٹ دیے گئے، اس کے باوجود بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا کہ عمر بن عاص آج مجھے جتنا عرصہ گزر گیا، عمر بن عاص نے فرمایا کہ 12 سال آپ کو ہو گئے انتقال ہوئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آج حساب کتاب سے چھٹکارا ملا، آج ہی جنت کے اندر مجھے داخلہ ملا ہے۔ تو میرا عزیز ساتھی، اس وجہ سے یہی دنیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان اگر کچھ کر کے گیا، رب تعالیٰ کے احکام کو پورا کر کے گیا تو پھر تو کامیابی ہے، ورنہ مشکل کھڑی ہوگی۔ میرا عزیز ساتھیوں، آج ہمیں کتنی بڑی قیمتی دعائیں کی، وضو کی میں نے بیان کی، بڑی عجیب قسم دعائیں دی۔ اللہ پاک کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی، صرف ایک انسان ہے رب تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر پھر بھی انسان رب تعالیٰ کے دروازے پر نہیں آتا۔ آپ نے کبھی غور و فکر کیا یہ شبنم کیوں آتی ہے، یہ شبنم کیوں اترتی ہے؟ یہ اس وجہ سے اترتی ہے کہ درخت جو ہوتی ہیں یہ بھی رب تعالیٰ کی دربار کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ شبنم اتار دے تاکہ ہم وضو کر کے تیری تسبیح بیان کیا کریں۔ اس وجہ سے شبنم آتی ہے، ہر چیز وضو کر کے پھر رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں بنی جو میری تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے، باقی ہر چیز رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو میں نے آخر میں آیات پڑھی تھی، جن لوگوں نے رب تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرا دیا ہوگا پھر قبر کے اندر چلے جائیں گے تو اس وقت پھر جنتی لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے کچھ ایسے آدمی جو ہمارے ساتھ کرتے رہتے تھے وہ دوزخ کے اندر کیوں چلے گئے؟ رب تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا قرآن مجید کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ سوال کریں گے دوستی آدموں سے کیا وجہ ہے تمہارا کاروبار ہمارے ساتھ اکٹھے ہوتا تھا، کہیں جاتے تھے تو اکٹھے جاتے تھے اور کسی خوشی غمی کے اندر بھی جاتے تھے تو اکٹھے جاتے تھے، آج کیا وجہ ہے ہم تو جنت کے اندر چلے گئے اور تم دوزخ کے اندر کیوں چلے گئے؟ اور اس کے باوجود قرآن مجید نے اس سوال جواب کو بھی ذکر کیا، جنتی سوال کریں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیا کی تم کو جہنم کیا کر لے گئی ہے؟ وہ جانتی لوگ جواب دیں گے اور اللہ کے بندوں دنیا کے اندر کاروبار اکٹھا تھا، چلنا پھرنا اکٹھا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا تھا کہ تم ہم سے جدا ہو جاتے تھے، ہم دنیا کے نشے کے اندر ہو کر دنیا کے نشے کے اندر بیٹھے رہتے تھے کہ جس وقت اذان ملتی تھی تو اپنا کاروبار چھوڑ کر رب تعالیٰ کے دروازے پر چلے جاتے تھے۔ جس رب تعالیٰ نے روزی کا ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، جس رب تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے تو اس کے دروازے پر چلے جاتے تھے، اب اسی طرح اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو کر بیٹھے رہتے تھے۔ ما سلککم فی سقر